السلام علیکم بچوں، یہاں پر ہم آج دیکھنے والے ہیں ہمارا مضمون جغرافیہ کا 7واں سبق چٹانیں اور چٹانوں کی قسمیں، اس کے سوالات کے جوابات۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے ٹوٹل 4 سوالات دیے گئے ہیں، الف، ب، جیم اور دال۔ الف میں یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہے، معلومات حاصل کیجئے کہ ندی میں بہہ کر آنے والی ریت کیسے تیار ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ نے ندیاں دیکھی ہے۔ یہاں پر جواب ہمارا رہے گا، زیادہ تر ندیاں پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ ندیوں کا پانی بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہوا نیچے کی سمت گرتا ہے، جس کی وجہ سے پتھروں کا کٹاؤ ہوتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پانی کے ساتھ بہتے ہوئے ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی ریت کے ذرات ندی کے ساتھ بہتے ہوئے سمندر تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ندی میں بہہ کر آنے والی ریت تیار ہوتی ہے، اور کہاں سے آتی ہے یہ بھی جو ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دوسرا ہے، وہ سوال ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کس عمارت کی تعمیر کے لیے آتشی چٹانوں کا استعمال ہوا ہے؟ یہاں پر آپشن 4 دیے گئے ہیں، تاج محل، رائے گڑھ کا قلعہ، لال قلعہ، ایلورا کی غار۔ تو یہاں جواب رہے گا ہمارا رائے گڑھ کا قلعہ اور ایلورا کی غار۔ یہ جو ہے تو آتشی چٹانوں کے استعمال جو ہے تو اس میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، فرق لکھیے۔ فرق لکھیے میں یہاں پر 3 سوالات ہے۔ پہلا ہے، آتشی اور تہہ دار چٹانیں، ان دونوں کے بیچ میں فرق لکھنا ہے۔ دوسرا ہے، تہہ دار اور تبدیل شدہ چٹانیں، ان کے درمیان فرق لکھنا ہے۔ اور تیسرا ہے، آتشی اور تبدیل شدہ چٹانیں۔ تو یہاں پر 3 چٹانوں کو آپس میں جو ہے تو فرق جو ہے تو بتایا گیا ہے 3 سوالات کے اندر۔ آئیے اب ہم آگے بڑھ کر ان کے ایک ایک سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہم یہاں پر دیکھیں گے، آتشی اور تہہ دار چٹان، ان کے درمیان کیا فرق ہے آتشی چٹان میں اور تہہ دار چٹان میں؟ تو یہاں پر پہلا فرق ہے، آتش فشاں پھٹنے پر زمین کے اندر پگھلی چٹانوں کا سیال اور سطح زمین پر لاوا ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، اس عمل سے آتشی چٹانیں بنتی ہے، جبکہ چٹانوں کی جھیج کی وجہ سے اس کے باریک باریک ذرات ندی، برفانی ندی اور ہوا کے بہاؤ سے نشیبی جگہ پر تہ بتہ جمنے سے تہہ دار چٹان بنتی ہے۔ تو یہ ایک تو فرق ہو گیا کہ کیسے بنتی ہے دونوں چٹانیں، اور دوسرا ہے اس میں آتشی چٹان وزنی ہوتی ہے جبکہ تہہ دار چٹان ہلکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دو فرق جو ہے تو بتایا گیا ہے اس سوال کا۔ اب اس میں دوسرا سوال ہے کہ دوسرا جواب ہے ہمارا کہ تہہ دار اور تبدیل شدہ چٹانیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو پہلا فرق ہے یہاں پر، چٹانوں کی جھیج کی وجہ سے اس کے باریک باریک ذرات ندی، برفانی ندی اور ہوا کے بہاؤ سے نشیبی جگہ پر تہ بتہ جمنے سے تہہ دار چٹان بنتی ہے، جبکہ آتشی چٹان اور تہہ دار چٹان پر پڑنے والے دباؤ اور زیادہ حرارت سے تبدیل شدہ چٹانیں تیار ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ پہلا فرق تھا۔ اسی کے اندر دوسرا فرق ہے، تہہ دار چٹان وزن میں ہلکی ہوتی ہے جبکہ تبدیل شدہ چٹان وزن میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی وزنی ہوتی ہے۔ اب تیسرا فرق یہاں پر ہے، تیسرا جواب ہمارا آتشی اور تبدیل شدہ چٹانیں، یعنی اب ہم آتشی چٹان اور تبدیل شدہ چٹان کے درمیان کے فرقوں کو سمجھیں گے۔ آتش فشاں پھٹنے پر زمین کے اندر پگھلی چٹانوں کا سیال اور سطح زمین پر لاوا ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، اس عمل سے آتشی چٹانیں بنتی ہے، جبکہ آتشی چٹان اور تہہ دار چٹان پر پڑنے والے
दबाव और ज़्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। इसी में फ़र्क है। दूसरा, आतिशी चट्टान बुनियादी चट्टान है, जबकि तब्दील शुदा चट्टान बुनियादी चट्टान नहीं है, यानी खुद से वजूद में नहीं आती है, बल्कि ये दूसरे चट्टानों पर दबाव पड़ता है और हरारत की वजह से ये जो है तो चट्टान बनती है। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर बताया गया है। अब आगे है यहाँ पर दाल क्वेश्चन। हमारा सवाल है आखिरी, महाराष्ट्र में दर्ज झैल मकामात पर आम तौर पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? जवाब में रहेगा तो यहाँ पर 3 मकामात दिए गए हैं। पहला वस्ती महाराष्ट्र, दूसरा जनूबी कोकण और तीसरा विदर्भ का इलाका। तो वस्ती महाराष्ट्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? वो है बेसाल्ट चट्टान। वस्ती महाराष्ट्र यानी कि बीच का जो महाराष्ट्र का हमारा हिस्सा है वहाँ पर। दूसरा है जनूबी कोकण। जनूबी कोकण यानी कि नीचे वाला हिस्सा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। जनूबी कोकण यानी नीचे का हिस्सा जो आप लोगों को बताया जा रहा है लाल कलर से, जो है तो यहाँ पर ये बताया गया है सिंधुदुर्ग वाला इलाका ये जनूबी कोकण है। तो वहाँ पर जांबा चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। विदर्भ का इलाका आप लोग देख सकते हैं नक्शे में सीधे हाथ की तरफ। ये विदर्भ का इलाका है जिसमें गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर, नागपुर के करीब करीब का इलाका। यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो 7वां सवाल है इसके जवाब जो है तो मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।